فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا۔ ہم آج کی کھلتی کلیاں ہیں، ہم کل کے مہکتے پھول۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ روشن روشن پیارا ہو مستقبل ہمارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا ہو، کیا آواز نہیں آئی؟ باوجہ بلند جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں اچھے انداز سے جواب دینا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک کا شکر ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کا شکر ہے، اور اچھا انداز یہ ہو کہ چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ ہو، جیسا کسی نے سوال کیا ہے اس انداز سے جواب دیں۔ بعض ہوتے ہیں بہت جوش کے ساتھ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے بھی اچھے الفاظ سے جواب دینا چاہیے، اور جس انداز سے انہوں نے سلام کیا ہے، جو الفاظ ہیں اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک کا شکر ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ ہے؟ قصبہ موڑ کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ میں ہی ہمارا مدرسۃ المدینہ موجود ہے۔ آج یہاں پر خصوصیت کے ساتھ اس مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں، اور جو اسکرین پر مدنی منع ہیں اور مدنی منیہ ہیں، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو امید ہے کہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمیں نہیں پتا آپ کس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، تو آپ جو بھی کام کاج کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف، یعنی تھوڑا رہنے دیں، اس کو بعد میں کر لیے گا اگر وہ اتنا اہم کام نہیں ہے، کیونکہ سلسلے پر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ جو سیکھنے کو ملے گا۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے اسکول کی چھٹی ہو، آپ جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں کی بھی چھٹی ہو، تو آج آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، تو یہ سلسلہ آ گیا، تو اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کچھ سنائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، کچھ باتیں بھی معلوم کریں گے۔ تو پہلا کام ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں وہ ہے سوال کی صورت میں۔ جی سوال سنیے اور اس کا جواب آپ نے ریکارڈ کروانا ہے۔ سوال دکھائیے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج کا سوال، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ کیا آپ کو معلوم ہے تو جلدی کیجیے، ابھی نمبر پر فون کیجیے اور اپنا جواب ریکارڈ کروا دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی کتنا آسان سوال ہے۔ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے کہ کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ جی زبان سے نہیں کہنا ہے۔ یہاں پر کچھ مدنی منوں کو معلوم ہے، شاید کچھ کے بعد سمجھ میں آئی نہیں۔ جس کو معلوم ہے ہاتھ کھڑا کیجیے کہ کھانا کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ کافی مدنی منوں کو معلوم ہے لیکن کچھ کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ اور جو اسکرین پر ہیں مدنی منع، ان کو معلوم ہے؟ اب دیکھیں، اگر معلوم ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، جو مدنی منع پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے، اور کھانا تو بہت کھاتے ہیں،
سمجھ لیں کہ ہر تھوڑی دیر بعد کھانا، ہر تھوڑی دیر بعد کھانا. صبح اٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کھانا، ناشتہ. مدرسے میں جاتے ہیں، بس مدینہ میں جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کھانا. وہاں سے آتے ہیں پھر کیا ہے؟ کھانا، شام کا کھانا، رات کا کھانا. تو کھانا 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 کھانا. تو ٹھیک ہے کھانا کھائیے آپ جب آپ کو بھوک لگے، لیکن دعا پڑھ کر تو کھائیے. اب جن کو دعا یاد ہے اچھی بات ہے، جن کو دعا یاد نہیں ہے تو وہ ابھی ہم آپ کو دعا جو ہے بتائیں گے کہ کیا دعا ہے. اگر آپ کو یاد ہے دعا کہ کون سی دعا ہے تو آپ جو ہے اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی دعا ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ عز و جل. اپنا نام بھی بتائیے گا، شہر کا نام بھی بتائیے گا، اپنی عمر بھی بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ویڈیوز بھیجنی ہے. بعض کے موبائل میں بڑی بہترین قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں مدنی منوں کی، مدنی منیوں کی. تو آپ کے گھر کے مدنی منع ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج دیں. اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے جو کہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہم دکھائیں گے. جن مدنی منوں نے، مدنی منیوں نے، ان کے گھر والوں نے ہمیں ویڈیوز بھیجی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہو اور وہ چلائیں ہم. تو آپ دیکھیں کسی بھی وقت چل سکتی ہے، تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو دکھائیں گے. تو جلد از جلد سارے کام کاج آپ اپنے فارغ ہو جائیں اور سلسلے کی طرف آئیے اور ویڈیوز بھیجنا شروع کیجئے. تو اس ہفتے بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. اب کون سی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھانا شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا پیارے پیارے مدنی منوں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مدنی منع ہوتے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جو اپنے کلاس میں ہم درجہ طلبہ ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تو سبق کے بارے میں بتاتے ہیں. تو ہے بہت اچھی بات. آج میں آپ کو ایک بہت اچھے بچے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں. ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے بلال. کیا نام ہے؟ بلال. اس کو پیار میں گھر میں کہتے ہیں سب منع میاں. کیا کہتے ہیں؟ منع میاں. تو یہ منع میاں جو ہے وہ 10ویں کلاس میں پڑھتے تھے اور بہت سلجھا ہوا ایک بچہ تھا منع میاں. سب گھر والوں کا کہنا مانتے اور جو بھی گھر والے پوچھتے تھے وہ کام کرتے تھے. اور جو گھر والے ان کے ذمے کام لگا دیں منع میاں کے تو منع میاں کا کام تھا اس کو پورا کرنا. تو اسکول میں بھی ایک اچھی پوزیشن تھی ان کی جہاں وہ پڑھتے تھے، اور جو ان کے دوست تھے ان کے اندر بھی اچھی پوزیشن تھی. بعض ہوتے ہیں ان سے سب پیار کرتے ہیں، اسکول والے بھی پیار کرتے ہیں، مدرسے والے بھی پیار کرتے ہیں، جامعۃ المدینہ والے بھی پیار کرتے ہیں، بعض گھر والے بھی پیار کرتے ہیں، خاندان والے بھی پیار کرتے ہیں. اور بعض ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ پیار کرتے ہیں، کچھ لوگ پیار نہیں کرتے، اس کو اچھا بچہ نہیں سمجھتے. تو یہ جو بلال جو تھے یہ سب کی عزت کرتے تھے. پچھلے دنوں سے جو ہے وہ ایک بات ان کے اندر پائی جا رہی تھی جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بلال نے کہا کہ میں مسجد گیا تھا نماز پڑھنے، وہاں میرے جوتے چوری ہو گئے. تو ایک دن دوسرے جوتے دلا دیے. پھر اس کے بعد جو ہے بلال نے پھر کہا امی جوتے چوری ہو گئے. نہیں کیسے ہو گئے چوری؟ بولے میں نماز پڑھنے گیا تھا اس مسجد میں، وہاں پہ جوتے چوری ہو گئے. امی نے کتنے جوڑی جوتے دلائے؟ 2. پھر اس کے بعد جو ہے امی نے ایک اور جوڑی دلا دی، اب ہو گئے 3. اب تیسرا جب جوتی کا جوڑا جوتے دلائے تو پھر امی سے کہا امی میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں، نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میرے جوتے نہیں تھے، میرے جوتے چوری ہو گئے. اب 3 جوڑیاں جوتوں کی، شوز کی جو ہے وہ چوری ہو گئی. اب امی نے یہ بات ابو کو بتائی تو ابو نے بلال کو بلایا اور پوچھا منع میاں کیا حال ہے؟ بولے ٹھیک ہے ابو. بولے کیا ہو گیا، جوتے کہاں جا رہے تمہارے؟ تو بولا ابو وہ جو مسجد ہے ادھر میں نماز پڑھنے گیا تھا تو وہاں سے میرے جوتے چوری ہو گئے. تو ابو نے کہا بیٹا وہاں پہ تو میں بھی نماز پڑھنے جاتا ہوں، لیکن میں نے تو کبھی وہاں پہ میرے جوتے چوری نہیں ہوئے، اور آپ کے مسلسل جو ہے وہ 3 دن سے جو ہے جوتے ہی چوری ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ابو کہنے لگے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور بھی نمازی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں تو کسی کے جوتے چوری نہیں ہوتے، لیکن آپ کے جوتے آئے دن چوری ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ابو نے معلومات لینے کی کوشش کی لیکن ابو ناکام ہو گئے، ابو کو پتہ ہی نہیں چل سکا. اب ہوا یوں کہ ابو ان کے اسکول پہنچے بلال کے، تو جہاں پہ بڑے سر جو تھے، ہیڈ ماسٹر جو تھے، ناظم صاحب جو تھے، ان سے بات چیت کی. تو ٹھیک ہے ہم معلومات لیتے کہ معاملہ کیا ہے.
تو ان کے کلاس ٹیچر بھی آ گئے پڑھانے والے. تو انہوں نے کہا کہ سر ایسی ایسی بات ہے کہ جو بلال ہے اس کے 3 دن سے جوتوں کی جوڑی ہے غائب ہو جا رہی ہے, مجھے کچھ الگ بات لگ رہی ہے. وہ مسجد کا کہہ رہا ہے لیکن الگ بات لگ رہی ہے. بولے ٹھیک ہے ہم معلومات دیتے ہیں کہ کیا بات ہے. اس کے بعد جو ہے سر نے جو ہے بلال کو بلایا جو ان کے استاد صاحب تھے. تو استاد صاحب نے پوچھا بیٹا بلال یہ بتائیے آپ کی 3 شوز کی جوڑی, 3 شوز جو ہے آپ کے غائب ہو گئے, چوری ہو گئے, آپ گھر والوں کو بتا رہے وہ گئے کہاں؟ تو سر میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں اور نماز پڑھ کر جب آیا تو جوتے نہیں تھے. تو سر کو بھی یہی بات بتائی. اب جب سر کو بھی بات بتائی, گھر میں بھی سب کو یہ بات بتائی, تو اب گھر والوں کو تشویش ہونے لگی کہ یہ بات ہے کچھ اور. تو سر کو یاد آیا کہ کلاس میں 3 لڑکے ایسے تھے, 3 بچے ایسے تھے جن کے جوتے صحیح نہیں تھے اور ان کو جو ہے نا وہ سزا دی گئی تھی. جب سر نے سب کے جوتے چیک کیے تو وہی جو 3 بچے جن کے جوتے جو ہے صحیح نہیں تھے ان کے پاس ایک دم نئے جوتے تھے. تو سر نے پوچھا یہ جوتے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بلال نے دیے ہیں. اب معاملہ صاف ہو گیا. اب بلال کو بلایا گیا کہ بھائی آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو کہا کہ یہ غریب تھے تو اسی وجہ سے میں نے ان کی مدد کر دی, لیکن گھر پہ تو کچھ اور بتایا تھا. اب سر نے یہ بات بلال کے ابو کو بتا دی فون کر کے کہ بھائی بلال سے ہم نے بات چیت کی تھی, تو بلال نے یہ اپنے اسکول کے ہی بچوں کو جو ہے وہ دے دی. اب ان کے ابو کو خوشی بھی ہوئی اور ان کے ابو کو غصہ بھی آیا کہ یہ کیا بات کی. تو پھر جب سونے کا وقت ہونے لگا تو ابو آئے, تو بلال سونے جا رہا تھا. تو اس کے ابو نے کہا بیٹا آپ سے بات کرنی ہے. بولے جی ابو جان کہیے. بولے وہ جوتے کہاں ہیں؟ اب بلال خاموش ہوا. بلال سمجھا کہ شاید ابو کو بات پتہ چل گئی ہے کیونکہ سر نے پوچھا تھا مجھ سے. تو کہ ابو بات دراصل یہ کہ وہ غریب لوگ تھے تو ان کو سزا ملتی تھی جوتے نہ ہونے کی وجہ سے, تو میں نے اپنے جوتے دے دیے. تو ابو نے کہا دیکھو بیٹا بلال یہ ہے تو اچھی بات کہ آپ نے اپنے جوتے اپنے دوست کو دے دیے, لیکن دوسری غلط بات یہ کر دی کہ آپ نے جھوٹ بولا. یہ آپ نے نیکی کا کام کیا, آپ نے ان کی مدد کی, لیکن جو ہے آپ نے جو ہے ہمیں بتانا چاہیے تھا. تو پیارے پیارے مدنی منوں, یہ جو بات ہے نا بس اوقات مدنی منع جو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے, یا آپ لوگ ہی جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن بس اوقات جھوٹ بول دیتے ہیں, اور بس اوقات ایک جھوٹ کے لیے جو ہے کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. بس اوقات کسی کی مدد کر دیں گے, یہ اچھا کام کیا, لیکن دوسرا غلط کام یہ کیا نا اپنے گھر سے لے جا کے آپ نے دے دی اور ابو کو پتہ نہیں ہے, ایک جھوٹ بولے جا رہے ہیں دوسرا جھوٹ بولے جا رہے ہیں, یہ غلط کام ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مدد کی, یہ کیا کام تھا؟ زور سے بولیں, جس کی مدد کی یہ کیا کام تھا؟ یہ تو اچھا تھا, یہ کام کیا تھا؟ اچھا تھا. لیکن جو گھر میں جھوٹ بولا یہ کام کیا ہوا؟ غلط. اسی طرح بعض مدنی منع ہوتے ہیں اپنے ابو کی, اپنی امی کی, بڑے بھائی کی کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھی چیز, پین لے آئیں گے اسکول کے اندر, آپ کا پین کا کام نہیں ہے, آپ اچھا سا ابو کا پین لے کے چلے گئے, اب ابو پریشان ہو رہا ہے, پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے. عطر لے کر آ جاتے ہیں, جیب میں کوئی چیز لے کر آ جاتے ہیں, بسوں کا پیسے لے کر آ جاتے ہیں بہت زیادہ, امی ابو کے پیسے رکھتے ہیں اس کو اٹھا کر جو ہے اسکول میں لے جاتے ہیں, پھر بسوں کا وہ گم ہو جاتے ہیں, یا کوئی قیمتی چیز لے کر آ جاتے ہیں. تو یاد رکھیں جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے آئی ہیں تو آپ نے کسی اور کو نہیں دینا ہے. ابو سے پوچھیں, وہ آپ کی ملک ہے نہیں, یہ شرعی مسائل ایک الگ ہیں. تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے اپنی چیز کسی اور کو دے بھی نہیں سکتے, تو اپنے ابو سے پوچھ کے, ابو ہمارے کلاس کے اندر ہمارے درجے کے اندر اس قسم کا ایک ماحول ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دے دیں. تو ابو کی اجازت سے, وہ بھی نادم صاحب کو بھی پتا ہو, قاری صاحب کو بھی پتا ہو, جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی پتا ہو, تو ان کے ذریعے کام کروائیے. لیکن کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں اپنے امی ابو کو لازمی بتائیے. کس کو بتائیں گے؟ قاری صاحب کو بتائیے لازمی. ہو سکتا ہے وہ کام آپ اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ کام اچھا نہیں ہو, پھر بس اوقات چھوٹی سی پریشانی ہوتی ہے وہ بڑی بن جاتی ہے. اسی طرح بس اوقات کسی بچے سے جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے, اب وہ نقصان ہو گیا جیسے گلاس ٹوٹ گیا یا پھر کوئی ایسی چیز تھی وہ ٹوٹ گئی, اب کیا کریں؟ امی تو سو رہی تھی, ابو سو رہے تھے, وہ اس کو ایسے کر کے سائڈ میں کانچ وانچ کر کے رکھ دیا. جب امی سو کے اٹھی, ابو سو کے اٹھے یا دوسرے کمرے میں آئے, یہ گلاس کس نے توڑا ہے؟ اب کیا بولیں گے؟ بھائی نے توڑا ہے, بھائی نے, بہن نے توڑا, اس پہ الزام لگا دیں گے. حالانکہ ٹوٹا آپ سے, تو اس وقت آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی سے ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے؟ تو ہر حال میں جو بھی بات ہو آپ سچائی کا ساتھ دیں, سچ بولیں, انشاءاللہ سچ بولیں گے. ٹھیک ہے؟
اور کوئی ایسی بات ہے تو اپنی امی کو بتائیے, اپنے ابو کو بتائیے, ناظم صاحب کو بتائیے, قاری صاحب کو بتائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, میں اب آپ کی جانب آ رہا ہوں اور میں آپ سے کچھ سوالات بھی کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی تحفہ بھی پیش کروں گا. اب یہ بتائیں کس سے سوالات کیے جائیں, کون سوال کا جواب درست دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کس سے سوال کریں؟ جلدی ہاتھ کھڑا کریں, جلدی جلدی. آسان سوال ہیں, آسان سوال, اور جو سوال کا جواب دے گا تو اس کو تحفہ مل جائے گا. چلیں جی, پہلا سوال یہ بتائیے, زمزم شریف ہم نے آپ کو دعا یاد کرنے کے لیے دی تھی, زمزم شریف پیتے وقت کی دعا کیا ہے؟ کون مدنی منا سنائے گا جس کو پکا یاد ہے وہ آ جائے. پہلے آپ نے ہاتھ بلند کیا تھا, جی آپ آئیے, اور انشاءاللہ عز و جل ہم امامہ شریف پیش کریں گے. اپنا نام بتائیے. محمد حسان اتاری. حسان اتاری, جی حسان اتاری سنائیے. اللہم اسألک علما نافعا علما نافعا. آرام سے دوبارہ. اللہم اسألک علما نافعا. ناسی ہوں, صحیح سنا رہے ہیں؟ تھوڑی سی ابھی تو اور بھی باقی ہے لیکن آپ سے غلطی ہو رہی ہے. چلیں آپ آ جائیے جو سفید امام ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے, اب یہ کہ زمزم شریف پینا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن دعا تو یاد ہونی چاہیے. ایک کاش ایسا ہو کہ کعبہ شریف دیکھ کر, گنبد خضرا دیکھ کر ہم جو ہے وہ اس دعا کو پڑھیں. جی بیٹھے ہم. محمد ویس اتاری. جی ویس. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. من کلی داء. مائک قریب کیجئے, زور سے سنائیے دوبارہ. اللہم سے. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. من کلی دا داء. دا من کلی دا. ٹھیک ہے, تو آپ نے چلیں سنانے کی کوشش کی, آپ کا جواب درست مان لیں. تھی دعا مشکل تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک چادر اور ایک امامہ شریف, ٹھیک ہے, یہ دو چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں. سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں. اچھا جی, یہ بتائیے, دنیا میں اتنی ساری زبانیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی پشتو بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے. آپ کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو. کسی کو میمن آتی ہے, کسی کو انگلش زبان آتی ہے. سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ سب سے افضل زبان آپ جی آپ آ جائیں. اب یہ ہمارے مدنی منع بتائیں گے, اتنی ساری زبانیں ہیں دنیا میں لیکن سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ اتاری. ارے واہ, کتنا پیارا نام ہے, بتائیے. عربی. عربی. جی. اور مرنے کے بعد کون سی زبان آئے گی؟ مرنے کے بعد کون سی زبان بولی جائے گی؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ مرنے کے بعد کون سی زبان بولی جائے گی؟ نہیں معلوم؟ نہیں. سب سے افضل زبان دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے افضل زبان ہے عربی. نہیں ہے, اس کا صحیح تلفظ ہے عربی. کیا ہے؟ عربی. کیا یہ مائک قریب کر کے؟ عربی. عربی. ایک اور مرتبہ. عربی. عربی. ہمارے آقا عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہم نے عربی نہیں کہنا چاہیے, ہم نے کیا کہنا چاہیے؟ عربی. یہ جواب درست ہے. اور مرنے کے بعد سب کو, چاہے جو بھی ہو, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, اس کو جو ہے عربی زبان آ جائے گی. کون سی زبان آ جائے گی؟ عربی. سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی. قرآن پاک کون سی زبان میں؟ عربی. آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ اردو. جی آپ کو اردو زبان آتی ہے. ہمارے مدنی منع غلام مصطفیٰ کے لیے یہ بلیک امامہ شریف. سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیجیے. اب تشریف رکھیے. اچھا ایک اور سوال کرتے ہیں. ایک نبی علیہ السلام ہے, ایک نبی علیہ السلام ہے, ان کے نام کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے نجی اللہ. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام کے ساتھ نجی اللہ بولا اور لکھا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آئیے. اگر آپ نے جواب درست دیا تو میں آپ کو ایک اچھی سی کتاب دوں گا. ساری کتابیں اچھی ہیں. میرا نام عبدالہادی ہے. جی ادھر کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا اس طرف. جی. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام. کیسے پتا چلا آپ کو؟ مائک میں پڑھا تھا. آپ نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام.
ویسے میں 3 آپشن بھی لے کر آیا تھا، میں اگر مدنی منوں کے لیے مشکل ہو گیا تو ہم بتائیں گے، لیکن آپ نے اچھا بتایا. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. اچھا کتاب بھی تو کہا تھا. چلیں یہ امیر السنت کی کتاب نماز کے احکام، امامہ شریف نماز کے احکام. یہ ویسے مشکل تھا مدنی منوں کے لیے، صرف ایک ہی کو یاد تھا. ٹھیک ہے، کتاب کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو 2 رسالے ہو پڑھ لیں گے. اردو پڑھنا جانتے ہیں ماشاء اللہ. اس میں کوشش کریں جو چھوٹے مدنی منع ہیں نا، جیسے یہ ہمارے نام کیا تھا؟ عبد الہادی. تشریف رکھیں. آپ لوگ گھر میں درس دیں. کیا دیں؟ گھر میں درس دیں. امی کو بٹھائیے، ابو کو بٹھائیے، اور آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے تو آپ گھر والوں کو نا تھوڑا تھوڑا سا کچھ سنائیے. فیضان سنت کے 2 صفحے سنا دیں، 1 صفحہ سنا دیں، تو روزانہ درس دیں. اور جو بیٹھے ہیں اسکرین پر آپ بھی اپنے گھر میں درس دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے. تھوڑا تھوڑا سا آپ سنیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کے پاس بہت سارا علم ہو جائے گا. تو نیت کیجئے اس بات کی بھی کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھر میں درس فیضان سنت شروع کریں گے. انشاءاللہ کہیے. اچھا چلیں ہم ایک مدنی مقابلہ کرواتے ہیں. ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں تو وہ بھی تیار ہو جائیں، ان کے درمیان بھی ہم مدنی مقابلہ کروائیں گے. اور یہ بتائیے، ہم نے کچھ نام یاد کرنے کے لیے دیے تھے مہینوں کے. کس کس نے یاد کریں بھائی مہینوں کے نام؟ ایک آپ آ جائیے جی، ایک آپ آگے کی جانب. یاد ہیں پکے؟ بالکل. ایک آپ آ جائیے پیچھے سے، آ جائیے. ایک مدنی منع اس طرف کھڑے ہو جائیے، ایک مدنی منع اس طرف کھڑے ہو جائیے. اب دیکھتے ہیں جی تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. آستے نیچے کیجیے. آپ ادھر آئیے، قریب آئیے اس طرف. یہ اسکرین چلائیے ذرا جی. ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ نمبر نظر آئیں گے. یہ ادھر کی اسکرین بھی آن کیجیے، ادھر کی اسکرین بھی آن کیجیے. یہ دیکھیں جی سامنے. آپ چلیں اب تک سامنے دیکھیں، وہ اسکرین آن ہو رہی ہے. ابھی آپ کو اسکرین پر 1 سے لے کے 12 تک نمبر نظر آئیں گے جی. یہ نظر آنے والے ہیں، نظر آنے والے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. کتنے نمبر ہیں؟ نام بتائیے اب اپنا نام. محمد سعد. آپ کا نام؟ محمد علی حسنین. محمد علی حسنین. تو یہ مدنی مقابلہ ہے، اگر جواب درست ہوگا تو 2 نمبر ملیں گے. اب جو آپ کو اسکرین پر 1 سے لے کے 12 تک نمبر نظر آ رہے ہیں، اس نمبروں کے پیچھے ایک مہینے کا نام ہے. 12 مہینے ہیں تو 12 ایک نمبر بھی نظر آ رہے ہیں. تو کسی بھی ایک نمبر کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کون سا مہینہ آتا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس مہینے میں کون سے بزرگان دین ہیں، کون سی شخصیات ہیں جن کے آراس آتے ہیں، یعنی ان کا وصال اس دن ہوا. نمبر کا انتخاب کیجیے جی. آپ 1 سے لے کے 12 تک کے نمبر تھے، اس میں سے کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے. یعنی انتخاب سے مراد یہ کہ اس کو چوائس کریں کہ یہ نمبر. دکھائیے ان کو نمبر. یہ دیکھیں 12 نمبر ہیں، کوئی بھی ایک نمبر پکاریں. 3 نمبر. مائک میں زور سے. 3 نمبر. اب دیکھتے ہیں کہ 3 نمبر کے پیچھے جو ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں شوال المکرم. آپ نے بتانا ہے شوال المکرم میں 2 ایسے شخصیات کے نام بتائے جن کا وصال شوال المکرم میں ہوا. جی ادھر ادھر دیکھیں، ادھر ادھر جی. شوال المکرم. اور یہ عید کا بھی مہینہ ہے. ام المؤمنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ. 15 شوال حضرت امیر حمزہ. 14 شوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. جی ام المؤمنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے شوال المکرم میں ہوا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے یہ بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہوا. تو اس طرح مدنی منع آپ کا جواب ہو گیا ہے بالکل درست. ہو 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. اچھا جو یہ مدنی مقابلہ جیتے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو سوٹ پیس اور ایک کتاب پیش کی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کون سوٹ پیس اور امام شریف لے کے جاتا ہے. اب آپ کسی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے 1 سے لے کے 12 تک. مہینے کے نام یاد ہے؟ چلیں کوشش تو کریں، نمبر تو پکاریں.
اب آپ کہیے کوئی بھی ایک نمبر تو پکارے. ایک نمبر. ایک نمبر, ایک نمبر دکھائیے جی. ایک نمبر کے پیچھے کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ذوالحجۃ الحرام. بتائیے ذوالحجۃ الحرام جو یہ مہینہ ہے, اس میں کوئی بھی دو ایسی شخصیات کے نام بتائیں, تاریخ بھی بتا دیں تو بہت اچھی بات ہے, جن کا عرس مبارک جو ہے اسی دن آتا ہے. اور یہ مدنی منوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن بزرگ کا وصال کون سے دن ہوا. جی آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ تو آپ جو ہے وہ نہیں بتا سکے, یاد نہیں ہے آپ کو, آپ کو معلوم ہے. چلیں اگر آپ نے بتا دیا تو یہ مقابلہ آپ جیت جائیں گے. بتائیے. 18 ذوالحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور 20 ذوالحجہ حضرت عبداللہ شغازی رضی اللہ تعالی عنہ. 4 ذوالحجہ کتب مدینہ احمد مدنی رضی اللہ تعالی عنہ. جی 18 ذوالحجۃ الحرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 20 ذوالحجۃ الحرام حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور 4 ذوالحجۃ الحرام سیدی قطب مدینہ جو امیر اہل سنت کے بھی پیر و مرشد ہیں, یہ ان کے آراز جو ہے اس مہینے میں آتے ہیں. تو ہمارے مدنی منع نے درست جواب دیا اور یہ مرحلہ جیت لیا ہمارے مدنی منع عبدالہادی عبدالسعد اتاری نے. سبحان اللہ. چلیں جی, اب آپ کے 4 نمبر ہیں اور آپ کے کتنے نمبر ہیں؟ ایک بھی نمبر نہیں ہے. اب ہم اسی کا ایک اور مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ ملاحظہ کیجیے, ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر چند مقدس مزید نام نظر آئیں گے. دکھائیے کس انداز سے. یہ نام نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. آپ ادھر دیکھیے سامنے یہ نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اوپر جو ایک مدنی پرچم لگا ہوا ہے. دکھائیے ذرا. اب جب میں مدینہ کہوں گا تو یہ چلنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اوپر مدنی پرچم آپ کو دکھ رہا ہے. میں مدینہ کہوں گا, یہ چلنا شروع کریں گے, یہ گھومیں گے. پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ کہیں گے تو یہ رک جائیں گے. تو مدنی پرچم کے ساتھ جو ہے قریب میں جس بزرگ کا نام ہوگا آپ نے بتانا ہے کہ ان کا عرس مبارک کب ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ 2 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے 4 نمبر ہیں, آپ کا کوئی نمبر نہیں ہے, لیکن اب ہو سکتا ہے شاید آپ نمبر حاصل کر لیں. تو پہلے آپ کے لیے جی دکھائیے. میں کہوں گا مدینہ, پھر آپ نے مدینہ کہنا ہے. مدینہ. یہ تھوڑا چلنے تو دیں. چلیں جی, آپ نے مدینہ کہا, تھوڑے چلنے دیں, پھر اس کے بعد مدینہ کہیں. یہ آیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کب ہوا؟ 3 آپشن ہیں, 3 اشارے ہیں آپ کے پاس. مائک میں. یکم محرم الحرام. یہ آپ نے جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. تو 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. کتنے نمبر ہو گئے؟ 6. تھوڑی خوشی ہے آپ کو؟ ہاں تو چہرے پہ نظر تو آئے. 6 نمبر ہو گئے. اب آپ کے لیے جی دکھائیے اسکرین پر. مدینہ. مائک میں. چلیں جی, آپ نے مدینہ کہا آہستہ آواز میں, لیکن یہ رک گیا ہے. مدنی پرچم کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام مبارک. بتائیے آپ کا وصال مبارک. کون سے مہینے میں ہے, کون سی تاریخ ہے؟ 3 اشارے ہیں, میں دوں آپ کو. 18 شعبان المعظم, یکم محرم الحرام یا 21 رمضان المبارک. ان 3 میں سے ایک درست ہے. 18 شعبان المعظم. 18 شعبان المعظم جواب درست ہے. پھر کیا ہے؟ 21 رمضان مبارک. 21 رمضان مبارک. تو اس طرح جی فیصلہ ہو گیا کہ آج کا مدنی مقابلہ جیت گیا ہے ہمارے سعد مدنی منع نے. اور سعد مدنی منع کو ہم پیش کر رہے ہیں ایک سوٹ پیس اور ایک کتاب. آئیے. اور آپ نے بھی مدنی مقابلے میں حصہ لیا, آپ کو ایک کتاب, ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے, سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. اور جب کوئی تحفہ ملے, کوئی چیز ملے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس انداز سے, جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی, جیسے کہ ہم نے کہا تھا ہم آپ کو کچھ ویڈیوز بھیجیے,
تشریف رکھیں, مائک دے دیں, ادھر مائک رکھ دیجئے. ہم نے کہا تھا کہ آپ ویڈیوز بھیجیں, تو اس ہفتے بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. ایک ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں, تشریف رکھیں. ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس میں ایک مدنی منی ہے, تقریباً اس کی عمر ہوگی 5 سال, اور بہت جوشیلے انداز میں مدنی مقصد پڑھ رہی ہیں. ایک انوکھا انداز ہے, ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. کیا انداز ہے یہ ملاحظہ کیجیے. میرا نام عائشہ تاریہ ہے, میں پنڈی بٹیا میں رہتی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سنا رہی ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عز و جل. جی یہ آپ نے دیکھی ویڈیو جو کہ آپ نے بھیجی تھی اور ہم نے جو ہے چلا دی. اب ایک مدنی منی ہے, تقریباً اس کی عمر ہوگی 4 سال, اور بڑی تیار ہو کر اسکارف وغیرہ باندھ کر, دوپٹہ وغیرہ باندھ کر جو ہے وہ تیار ہوئی ہیں. اور کیا کہہ رہی ہیں, کس چیز کے فضائل بتا رہی ہیں, نماز کے فضائل بتا رہی ہیں, اور کس انداز سے بتا رہی ہیں, یہ ملاحظہ کیجیے. میں آپ کو آج نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ بتاؤں گی. میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب نماز قائم کریں. جی یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ سب نماز قائم کریں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز چاہ رہی ہیں. تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں نا, یہ ہماری چھوٹی سی مدنی منی, انہوں نے نام بھی بتایا شاید اپنا, اور ان کے ذریعے نیکی کی دعوت پہنچی. مدینہ مدینہ مدنی منی, مدینہ مدینہ. اسی طرح اور ویڈیوز ہمیں بھیج دیں, انشاءاللہ عز و جل ہم چلائیں گے, کیونکہ سلسلہ آپ مدنی منوں اور مدنی منیوں کا ہے. اب ایک اور ویڈیو دکھا رہے ہیں. ایک مدنی منی ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح, اور وہ تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہیں, کس انداز سے پڑھ رہی ہیں, یہ ملاحظہ کیجیے. اللہ 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 اللہ. دیکھا بھائی, ماشاءاللہ تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہیں, اللہ اللہ. تو ہمیں تسبیح پہ اللہ 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 کا نام بھی لینا چاہیے, یا رسول اللہ یہ بھی پڑھنا چاہیے, اور سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بھی پڑھنا چاہیے. اچھا جی, ایک ویڈیو ہم آپ کو اور دکھانے جا رہے ہیں کہ چھوٹا سا مدنی منا ہے, اور وہ آج کل بڑا ہی کلام جو ہے پڑھا جا رہا ہے, ذوق و شوق سے مدنی منوں کا پسندیدہ کلام بنتا چلا جا رہا ہے. اور یہی مدنی منع نے ہمیں کلام بھیجا ہے. کون سا کلام ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل, ماشاء اللہ عز و جل. ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی, شاید ایک بہن ہے ان کی اور 2 بھائی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, گھر کے اندر ایک اچھا سا ماحول بنایا, اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تینوں مل کر منقبت پڑھ رہے ہیں. تو بیچ میں ان کی باجی ہیں, اور سائڈ میں دونوں بھائی ہیں, اور ایک اچھا سا ایک منظر جو ہے پیش ہو رہا ہے. مدنی پرچم بھی ہاتھ میں ہے. یہ مدینہ مدینہ ویڈیو ہے, ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جی جی پیارے پیارے مدنی منوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ساتھ 2 مدنی منع ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان. محمد عثمان. اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد قاسم. قاسم بھائی اور عثمان بھائی, ہم ان کے درمیان کروا رہے ہیں ایک مدنی مقابلہ. جی میں آپ کو دکھاتا ہوں مدنی مقابلہ کیسا ہوگا. ایک نیا سیگمنٹ, ایک نیا مرحلہ ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں. یہ کیا ہے بھائی, زور سے بولیں, یہ کیا ہے؟ نہیں معلوم, لیکن اگر یہ چیزیں دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدنی منوں کی معلومات ہو جائے گی. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے اٹھانا ہے آپ نے, اور یہاں پر, آپ یہاں پر آئیے, یہاں پر آئیے. یہ کہاں لگے گا؟ یہاں نہیں, یہاں پر تو نہیں آ رہا. کہاں لگے گا یہ یہاں یوں کر کے لگ جائے گا.
دیکھ رہے ہیں بھائی قاسم بھائی آپ بھی؟ اور یہ اس طرح لگانا ہے کہ یہ نیچے تشریف نہ لائے. اب آپ دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. جو پہلے لگا لے گا، یہ پورا جو ہے آپ کو فریم دکھ رہا ہے، ادھر آئیے ادھر آئیے، یہ دکھ رہا ہے آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں ہیں. کتنی؟ 7 چیزیں ہیں. اور 7 چیزوں کی یہ کٹنگ کر کے فریم جو ہے، فریم یہاں پر ہے، یہ آپ کو پر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ ہمارا جو مدنی بورڈ ہے یہ جگمگا جائے گا. اب جو پہلے لگائے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم مدنی فریم دیں گے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی سی فریم ہے، امیر السنت کا دستخط ہے اس کے اندر، آپ گھر پہ لگائیں گے برکت ہوگی. اب آپ دونوں کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے. ایک یہاں سے پیس اٹھانا ہے، یہاں لگانا ہے. کون جیتے گا یہ مدنی مقابلہ؟ آ جائیں کون جیتے گا؟ قاسم بھائی یا پھر آپ کا نام کیا تھا؟ عثمان بھائی. قاسم بھائی عثمان بھائی؟ قاسم بھائی اور عثمان بھائی. ابھی تو وقت بتائے گا کہ کون جیت رہے ہیں، کہ قاسم بھائی جیتتے ہیں یا عثمان بھائی. جو پہلے لگا لے گا اس کو مدنی فریم دیں گے. جی آپ لوگوں کا وقت شروع ہو رہا ہے. مدینہ جی شروع کیجئے. جی ارے واہ، جلدی جلدی جلدی. میں اگر ہوں نا میں تو جلدی جلدی بھاگ بھاگ کے جو ہے لگا لوں بھائی، لیکن کوشش کرنا ہے کہ جلدی میں یہ فریم جو چیز ہے وہ نیچے تشریف نہ لائے. ہاں یہ طریقے سے کام ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ، مسواک شریف لگا دیا آپ نے. اور کیا لگایا جا رہا ہے؟ اچھا مدنی رسالے لگا رہے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک. ارے واہ، جلدی جلدی قاسم بھائی جلدی جلدی. ہاں لیکن جلدی کرنی ہے. کون جیت رہا ہے بھائی؟ قاسم بھائی یا عثمان بھائی؟ کون جیت رہا ہے؟ میں بھی کھڑا ہو جاؤں ذرا. جلدی جلدی لگانا ہے بھائی، آرام سے. ہاں اس کو فکس کرنا ہے، یہ نیچے تشریف نہ لائے. جی پہلے کس نے مکمل کی ہے؟ عثمان بھائی نے. ادھر آ جائیے عثمان بھائی. تو عثمان بھائی نے جو ہے یہ پہلے مدنی مقابلہ جیتا ہے. اور دکھائیں، ادھر آئیے. اچھا یہ آپ کو ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آئیے ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے. اچھا جی یہ بتائیے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ خانہ کعبہ. آپ کو معلوم ہے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ میں اس طرف آ جاتا ہوں. اور یہ گنبد خضرا. اور یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی. اور یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف کا گنبد شریف. اور یہ کیا ہے؟ مسواک شریف. اور یہ رسالے، 2 رسالے، نور والا چہرہ اور فرعون کا خواب. اور یہ کیا ہے؟ پین، قلم جس کو ہم کہتے ہیں. تو پہلے جو لگایا نا، جس نے پہلے لگایا وہ یہاں پر آ جائے بھائی. یہ مدنی فریم جو ہے ہمارے عثمان مدنی منع کو دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بھی ما اسمی شیء فی الارض ولا فی یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا یا واسع المغفرہ. میرا نام نور فاطمہ طاریہ ہے. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ. کھانے سے پہلے کی دعا باللہ رضی رائدر ماشمی شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ. میں بلال باول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ.
اب جس طرح آپ نے یہاں پڑھی ہے اس طرح جب کھانا آ جائے تو آپ نے جب بھی پڑھنی ہے. ان کے تحفے وغیرہ جو ہیں وہ بھی لے کر آ جائیے. مدنی منع قریب ہو جائیں گے, ادھر آئیے قریب ہو جلدی جلدی. اچھا جی, جب سب مائک کے بے زور سے اپنا نام بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. نام محمد حسن, حسن بھائی, محمد زین العابدین, زین العابدین, شاہ محمد امان, شاہ محمد عثمان, شاہ محمد عثمان, شاہ محمد عثمان. آپ محمد قاسم, قاسم بھائی, قریب آ کے قریب آ کے. احمد, احمد بھائی. نام بتائیے. آپ تو تیار بھی ہو کر آئی ہیں اچھی سے. نام بتائیے. نہیں بتا رہی نام, چلیں آگے کی جانب بڑھتے ہیں. عریشہ, عریشہ باجی. یہ کیا منہ میں کیا لیا ہوا آپ نے جی؟ قریب آئیے قریب آئیے قریب آئیے. اطال, 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 اطال. کیا نام ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ چلیں جی, اطال سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کا نام کیا ہے باجی؟ قریب آئیے. نوشا شکیل, جی نوشا شکیل, نوشا شکیل. چلیں جی, مدنی منیا ہے, مدنی منع ہیں, 2 مدنی منع. زین العابدین کہاں ہے بھائی؟ آپ ہیں زین العابدین, کھڑے ہو جائیے. جی کیا سنائیں گے؟ قریب آ جائیے. مدنی مقصد سنا دیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ مدنی مقصد سنے نہیں, مدنی مقصد سنائیے. آپ تو سن رہے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دوبارہ سنائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی. اصلاح کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کیا ہے؟ یہ اصلاح کیا ہے؟ اصلاح نہیں ہے, اصلاح کی کیا ہے؟ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کی اصلاح نہیں, آپ کی اصلاح ہو گئی. ٹھیک ہے جی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سنائیے دوبارہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی, پھر بھول گئے, اصلاح کی کیا ہے؟ اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب یاد رہے گا. دوبارہ سنائیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے اصلاح کی. آپ نے الفاظ آگے پیچھے کر دیے. چلیں جی, سنانے کی کوشش کی. یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں ایک مدنی باکس. ٹھیک ہے جی, تشریف رکھیں. اچھا وہ لے کر آئیے, ٹرے لے کر آئیے بادام والی. آپ جائیے ٹرے لے کر آئیے, بادام رکھیں اس کے اندر, وہ لے کر آئیے. اچھا جی, نوشا اشال کون ہے؟ نوشا شکیل. نوشا اور اشال 2 مدنی منیا. کون کون ہے؟ نوشا اور اشال کون ہے؟ اشال یہ ہیں, اور اچھا آپ دونوں مل کے پڑھیں گی. کھڑے ہو جائیے. یہ کلام پڑھیں گی ایک مل کر. ایک مائک آپ پکڑیے, مائک پکڑیے. آپ بھی کھڑے ہو جائیے مدنی منی. ایک مائک ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئیے, کھڑے ہو کے. باجی گر رہی ہیں. ارے کیا ہو گیا, گرے جا رہی ہیں آپ تو. ادھر آ جائیے, قریب آ جائیے. یہ دونوں مل کر جو ایک سیدھے ہاتھ سے. جی چلیں, کون سا کلام پڑھیں گی؟ کون سا پڑھیں گی؟ حسبی ربی. چلیں پڑھیے. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. پہ دینوں نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. معافی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی بہن سے
کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، میرے آنے سے پہلے تپ کے نہیں، چھپ کے، میرے آنے سے پہلے، آپ خاموش ہیں، آپ پڑھے، میرے آنے سے پہلے، میرے آنے سے پہلے تپ کے پلتی تھی. اچھا دیکھ کیوں رہی ہیں؟ آپ کا دل چاہ رہا ہوگا مل جائے نا، تو یہ آپ کے ابو کے لیے، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے، چلیں مائک دے دیں اب آپ، سیدھے ہاتھ سے، یہ کیسے دیں گے؟ سیدھے ہاتھ سے، ہاں دیکھیں جی، یہ سیکھیں، آپ سیکھیں مدنی منی سے، مائک مت گرا دیے گا، یہ شاباش شاباش مدنی منی، پہلے مائک دے دیں آپ، پہلے مائک، سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے، اور یہ آپ کے لیے مدنی باکس. اچھا جی آپ کھڑی ہو جائیں مدنی منی، بیٹھ جائیے، آپ بیٹھیں، ایک چھوٹی سی مدنی منی ہے، کھڑی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، بیٹھنے کا نہیں کہا ہے، کھڑے ہونے کا، کھڑے ہوئی ہے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہوئیے، پورے کھڑے ہو جائیں. چھوٹی سی مدنی منی ہے، یہ عبایا پہن کر آئی ہیں، برقع پہن کر آئی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام سو جائیں گی بیٹا آپ، اس طرح سنائیے، نام سنائیں، چلیں یہ آپ کا نام سنائیں گی. جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے نام پوچھے آپ یوں کر لیتی ہیں. ابو کا نام کیا ہے؟ مدنی چینل پہ نظر آ رہی ہیں آپ، دکھ رہا ہے سامنے کون ہے؟ دیکھیں ہم، اچھا ہاتھ ہلا دیں، چلیں سامنے ہاتھ ہلا دیں، بیٹھے جا رہی. چلیں جی آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لائی ہیں، اسی بات پر ہم آپ کو دیتے ہیں ایک مدنی باکس. کچھ بھی نہیں سنایا آپ نے ہمیں. چلیں جی اور کون ہے؟ آ جائیں بھائی، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آ جائیے، آپ آ جائیے، آ جائیے بھائی. امام وغیرہ تیار ویار ہو کر آئے ہیں. کس طرح چادر لی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. میں آپ کو امام شریف کھل گیا، امام شریف کھل گیا. امام شریف کس کو باندھنا آتا ہے؟ امام شریف کس کو باندھنا آتا ہے؟ باندھنا آتا ہے آپ کو؟ اور کس کو آتا ہے؟ چلیں آپ ان کا امام شریف باندھیں. ٹھیک ہے، ہمارے مدنی منع جو ہے وہ امام شریف باندھیں گے. امام شریف کس طرح باندھنا چاہیے؟ جب بھی امام شریف باندھیں تو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، رخ کہاں ہونا چاہیے معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہونا چاہیے؟ کعبے کی طرف. تو کعبہ کس طرف ہے؟ یہاں پر اسٹوڈیو میں ہمارے کے جو کعبۃ اللہ کا رخ ہے وہ اس طرف ہے، اس جانب ہے نا جی، اسی طرف ہے. تو ہمارے مدنی منع قاسم بھائی امامہ باندھیں گے اور یہ جو ہے امام شریف بنوائیں گے. جی باندھیے امام شریف ان کا. اور کافی ساری چادریں وغیرہ لے کر آئے ہیں. آپ کارڈ پہلے اتارتے ہیں ہم آپ کا، اور ہمارے ایک مدنی منع جو ہے امام شریف جو ہے وہ باندھیں گے. ٹھیک ہے، جب امام شریف باندھیں گے تو کیا پڑھ کے باندھیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور درود شریف پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کتنی ساری چادریں ہیں بھائی، اتنا بڑا امام شریف. کیا نام کیا آپ کا؟ میرے مدنی منع پورے. ہاں جی یہ امام شریف ہے. کون سا امام شریف؟ اچھا یہ امام شریف. ٹھیک ہے جی آپ آئیے، ان کا امام شریف باندھیں. آگے ہو جائیے آپ، ذرا دکھائیے بھائی. آج سلسلہ روشن مستقبل میں امام شریف باندھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے باندھتے ہیں امام شریف؟ اب یہ ان کو پکڑا دیں، آپ یہ پکڑ لیجئے سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، یہ جی امام شریف پکڑا انہوں نے. اور دیکھیں قاسم بھائی ہمارے کیسے امام شریف باندھتے ہیں. درود شریف پڑھیں آپ. چلیں میں بھی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں آپ کی. ٹائٹ باندھیں ذرا ان کے، ٹائٹ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر پہ امام، نعرہ لگائیں، سر پہ امام، سر پہ امام انشاءاللہ، عز و جل. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. آپ داڑھی رکھیں گے؟ داڑھی رکھیں گے؟ زور سے. یس یس داڑھی رکھیں گے. آپ داڑھی رکھیں گی؟ آپ رکھیں گی داڑھی؟ نہیں، مدنی منیوں کی داڑھی نہیں ہوتی. ارے ماشاءاللہ ہماری ایک اور مدنی منی آ گئی، نگران شورا کی مدنی منی. چلے ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا باجی؟ سمیہ بنت عمران.
اچھا جی، آپ مدنی چینل پہ دیکھ کر آ گئے ہوں گے. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کیا سنائیں گے؟ نعرے لگا دیں آپ غیبت کے خلاف، لیکن جوش میں لگانا ہے، زور سے لگانا ہے. ٹھیک ہے سمیہ؟ چلیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بھائی دیکھیں اتنی زور سے نعرہ لگایا تو زور سے جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے چلیں. چغل محبتوں کے چور امام شریف بن گیا بھائی. اب دیکھیں آخری شملہ دکھائیے جی. کیسا امام شریف بانا ہے انہوں نے؟ بانے اچھا ہے. یہ آخری کی نوک دیکھ رہے ہیں، نکالنے کی کوشش. ذرا اسکرین پہ ذرا صحیح طرح نظر آ جائے. ہاں یہ جی امام شریف بن گیا ہے. آپ ادھر ہی دیکھیں، آپ امام شریف کی طرف دیکھیں اور ٹوپی ڈھکیں، یہ ٹوپی ڈھکیں. چلیں جی ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. ہم سمیہ سے نعرے لگواتے ہیں اور سلسلے اختتام کرتے ہیں. جی سارے نعرے جتنے بھی یاد ہیں آپ کو، سرکار کی آمد والے لگا دیں. سرکار کی آمد، مرحبا سردار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد. مرحبا. اور اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ بھی اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی کس کس کو تحفے نہیں ملے بولے رہے؟ روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو. روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو.